بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت ابو بکر صدیق نے رضی تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اور حضرت خالد بن ولید کو روانہ فرمایا، اس رات خواب دیکھا کہ عمرو بن عاصمہ اپنے ساتھیوں کو ایک تنگ و تاریک گھاٹی کے اندر سخت پریشانی کی حالت میں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس سے نکلوں۔ آپ نے گھوڑے کو ممیز کیا اور آپ کی فوج نے بھی آپ کا اتباع کیا۔ آپ یہاں سے نکلے اور اچانک ایک ایسے سرسبز شاداب مقام پر پہنچ گئے کہ جو بہت زیادہ وسیع اور تر و تازہ مقام تھا۔ آپ نے یہاں پڑاؤ کیا اور اس جگہ انہیں بہت آرام ملا۔ اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق بہت خوش ہوئے اور حضرت عثمان نے تعبیر دی کہ مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح ہوگی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں عمرو بن عاص اور ان کی فوج کو بہت دقت کا سامنا ہوگا اور بعد میں کامیابی ہوگی۔ باقی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں ہمیشہ سے معمول تھا کہ تجارت پیشہ لوگ ملک شام سے گیہوں، جو، روغن، زیتون، منقہ، سیب، انجیر لا کر مدینہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ جس زمانہ میں حضرت ابو بکر صدیق لشکر اسلام کی ترتیب اور فوج کی روانی کا سامان فرما رہے تھے، اس وقت بھی یہ تجار آئے ہوئے تھے۔ ایلا اور فلسطین کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمرو بن عاص کو جو احکام فرمائے تھے انہوں نے بھی سنے تھے۔ ہرقل بادشاہ روم سے جا کر انہوں نے یہ خبر نیز حالات جنگ تبوک جس میں مشرکین کو ہزیمت ہوئی سب بیان کر دیے۔ ہرقل تمام ارکان دولت، ماہرین فن حرب اور پادریوں کو جمع کر کے انہیں اس خبر سے مطلع کیا اور کہا کہ اے بنی اصفر، یہ وہی معاملہ اور قصہ ہے جس کی خبر مدت سے تم کو دیا کرتا تھا۔ اس نبی کے اصحاب یقیناً یہ میرا تاج و تخت چھین لیں گے اور وہ وقت بہت قریب ہے جب کہ وہ اس ملک کے مالک ہو جائیں گے۔ تبوک میں جو تمہاری فوج تھی وہ کاٹ ڈالی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ نے تمہاری طرف لشکر روانہ کر دیا ہے، اسے ان قریب پہنچا ہی سمجھو۔ اس وقت مناسب یہی ہے کہ تم خود دار بن جاؤ، اپنے دین اور شریعت، اہل و عیال اور جان و مال کی حفاظت کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ اگر اس وقت تم سستی کرو گے تو یاد رکھو عرب قوم تمہارے ملک کی مالک اور مال پر قابض ہو جائے گی۔ یہ سن کر تمام تبوک کے مقتولوں کو یاد کر کے رونے لگے۔ ہرقل ان کا رونا دیکھ کر بولا، مرد ہو کر روتے ہو، اس کو چھوڑو، رونا عورتوں کا کام ہے، تمہیں چاہیے کہ اجنا دین کے مقام پر اپنی جمعیت قائم کرو۔ ہرقل کے وزیر نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے سامنے ان لوگوں کو بلا کر جنہوں نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے دریافت کریں۔ ہرقل نے حکم دیا اور ایک سپاہی ایک نصرانی کو جو قوم لخم سے تھا لے کر حاضر ہوا۔ ہرقل نے دریافت کیا کہ تجھے مدینہ چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا 25 روز۔ ہرقل نے کہا مسلمانوں کا سردار کون شخص ہے؟ نصرانی نے جواب دیا کہ سردار عرب کا نام ابو بکر ہے، انہوں نے ایک لشکر مرتب کر کے تمہارے ملک کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے، بڑے چست و چالاک، مستند اور مضبوط آدمی ہیں۔ ہرقل نے کہا، تو نے ابو بکر کو بھی دیکھا یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں دیکھا ہے، انہوں نے تو خود مجھ سے ایک چادر 4 درہم میں خرید کر اپنے شانوں پر ڈالی تھی۔ وہ ایک معمولی آدمی کی طرح بلا کسی امتیاز اور فرق کے صرف 2 کپڑوں کے اندر بازار میں پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی نگرانی کر کے کمزور شخصوں کا حق قوی لوگوں سے دلاتے رہتے، ہر معاملہ قوی اور ضعیف ان کی نگاہ میں یکساں ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ اچھا ان کا حلیہ بیان کرو۔ کہا کہ ان کا قد لمبا، گندم گوں، رنگ سکسار ہلکے اور پتلے ہیں، انگلیوں کے جوڑ کشادہ اور آپ کے اگلے دانت نہایت خوبصورت ہے۔ ہرقل یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا کہ یہ تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ آپ کے بعد امر خلافت ایسے ایسے شخص کے سپرد ہو۔ نیز ہماری کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اس شخص کے بعد جو دوسرا شخص منصب خلافت قائم ہوگا وہ سیاہ چشم، دراز قد، گندمی رنگ، شیر ببر کے مانند ہوگا اور اس شخص کے ہاتھ میں فتح اور دشمنوں کی اجلا وطنی ہوگی۔ نصرانی بولا کہ ایسے شخص کو بھی میں نے ان کے امراض دیکھا ہے اور وہ کسی وقت ان سے جدا نہیں ہوتا۔ ہرقل نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہو گیا، میں نے پہلے ہی رومیوں کو سمجھایا تھا اور فلاح و بہبود کی دعوت دی تھی، مگر میری ایک نہ سنی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سوریا سے نکال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہرقل نے سونے کی ایک صلیب بنوا کر سردار لشکر روبیس نامی کو دے کر کہا کہ میں اپنے تمام لشکر پر تجھے حاکم مقرر کرتا ہوں، تم بہت جلد افواج اسلام تک پہنچ کر فلسطین کو ان کے قبضے اور تصرف سے روک دو، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت فراغ شہر ہے، بلکہ ہماری عزت اور سلطنت اسی کی بدولت ہے۔
روبیس اسی روز لشکر کو مرتب کر کے اجنادین کی طرف روانہ ہو گیا۔ واقعی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمرو بن عاص اللہ کو ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے، آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک نہایت سرسبز مقام دیکھ کر پڑاؤ کی یار اونٹ گھوڑوں کو چرنے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی تھکن اور لاغری جاتی رہی۔ ایک روز مہاجرین و انصار جمع ہو کر لڑائی کے متعلق مشورہ شروع کر رہے تھے کہ اچانک عامر بن عدی جو ایک برگزیدہ اور بزرگ مسلمان تھے پہنچے، اور چونکہ اکثر ان کے عزیز و اقارب شام میں رہتے تھے جن کے پاس یہ اکثر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے شام کے شہروں اور راستوں سے خوب واقف تھے، اور اس وقت بھی آپ وہیں سے تشریف لا رہے تھے۔ مسلمانوں نے آپ کو دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے ان کا چہرہ متغیر دیکھ کر فرمایا، عامر کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پیچھے پیچھے رومیوں کا ایک لشکر جو نہایت عمدہ گھوڑوں پر سوار ہے، کانٹے اور درختوں کو کھینچتا اور کاٹتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، تم نے تو مسلمانوں کو دلوں میں کفار کا رعب بھر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے ان کے مقابلہ میں مدد مانگتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ تم نے ان کی کس قدر فوج کا اندازہ لگایا ہے؟ عامر نے جواب دیا، یا امیر، میں نے ایک بہت بلند پہاڑ پر چڑھ کر ان کے لشکر اندازہ کیا تھا۔ وادی الاحمر جو فلسطین میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کے نشانوں، نیزوں اور صلیبوں سے پٹا پڑا تھا۔ میری رائے میں 1,00,000 آدمیوں سے وہ کسی طرح کام نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی معافی چاہی، جس سے مسلمانوں کے گھبرا جانے کا اندیشہ۔ یہ حالات سن کر حضرت عمرو بن عاص نے لشکر کو اکٹھا کیا۔ مشاورت کے بعد کچھ اس طرح اپنے لشکر سے مخاطب ہوئے، ہم خداوند تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ طاقت و قوت سب اسی بزرگ و برتر کے قبضہ میں ہے۔ پھر آپ صحابہ رسول کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا کہ لوگوں، میں اور آپ امر جہاد میں برابر ہیں۔ خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہو اور اپنی شریعت اور دین کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ جو شخص ہم میں سے قتل ہو گیا وہ شہید ہو گیا، اور جو باقی رہا وہ شہید ہو گیا۔ جو کچھ تمہاری رائے ہو اس سے بھی مجھے اطلاع دو۔ یہ سن کر ہر شخص نے اپنی عقل کے موافق جو رائے صاحب تھی بیان کی۔ بعد عرب کے ایک گروہ نے کہا کہ امیر، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک جنگل میں لے جا کر چلیں اور وسط جنگل میں پڑاؤ کریں۔ ان لوگوں کو اس جگہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ اپنے قلعہ اور گاؤں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جس وقت ان کو ہمارے متعلق یہ خبر پہنچے گی کہ ان کا پڑاؤ عین جنگل کے بیچ میں ہے، تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائے گی۔ اس وقت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کر دیں گے، اور اگر خدا نے چاہا تو کامیاب ہوں گے۔ سہیل بن عامر نے کہا کہ یہ مشورہ تو بزدلوں کا ہے۔ مہاجر و انصار میں سے بعض حضرات نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑی جمعیت سے بڑے بڑے لشکروں کو عزیمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور صبر کا حکم دیا ہے، اور خداوند تعالیٰ کا صابرین کے ساتھ اچھا ہی وعدہ ہوتا ہے۔ خود قرآن میں فرماتے ہیں، جو کفار تمہارے نزدیک ہوں ان سے لڑو اور تمہارے اندر شدت اور سختی پاؤ، اور یہ تم خود جانتے ہو کہ ہم دشمن کے پاس موجود ہیں اور دشمن ہمارے قتل کے در پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ قسم خدا کی، میں ان کے مقابلہ اور کفار کے قتل سے کبھی باز نہیں آ سکتا، اور نہ میری تلوار میان میں جا سکتی ہے۔ جس کا دل چاہے میدان جنگ میں ٹھہرے اور جس کا دل چاہے لوٹ جائے، مگر یاد رہے کہ جو شخص نیک کام سے بھاگے گا خدا تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمرو بن عاص مسلمانان مکہ معظمہ کا قول اور حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ تقریر سن کر نہایت خوش ہوئے، اور فرمایا کہ ابن فاروق، جو میری خواہش تھی وہ تم نے پوری کر دی، اور جو میرے دل میں تھا وہ گویا تم نے اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سرکردی میں کچھ جوان دے کر بطور ہراول کے اپنے لشکر سے آگے روانہ کر دوں، تاکہ تم حریف کے لشکر کی حرکت اور اس کے سکون کی اطلاع اور اس بات کی خبر دیتے رہو کہ ہم کس طرح اور کون سے طریقہ سے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ کا جو ارادہ ہے آپ پورا کریں، میں اپنے نفس کے متعلق بخیل نہیں ہوں کہ اس کو خداوند تعالیٰ کی راہ میں صرف نہ کر سکوں۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک نشان بنا کر انہیں مرحمت فرمایا، اور 1,000 سوار بہادران قوم بنی کلاب، طائف اور ثقیف سے ان کی متحدی میں دے کر روانگی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر باقی دن اور تمام رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت اچانک آپ کو ایک غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ یہ غبار اور گرد لشکر جیسی معلوم ہوتی ہے، میرا گمان ہے کہ یہ رومیوں کا ہراول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے توقف کیا اور تمام لشکر کسی جگہ ٹھہرا دیا۔ بادیہ اعراب کی ایک قوم نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جا کر دیکھ آویں کہ یہ گرد و غبار کیسا ہے۔
آپ نے فرمایا جب تک ہمیں پوری تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ معاملہ ہے، اس وقت تک ایک کا دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ غبار قریب پہنچ گیا اور اس کے پھٹنے پر معلوم ہوا کہ روبیس نے اپنے لشکر کے آگے 10,000 سوار ہراول کے طور پر ایک بطریق اپنے ہمراہی کے ساتھ قدگی میں روانہ کیے تاکہ لشکر اسلام کی خبریں اس تک پہنچتی رہے۔ عبداللہ بن عمر نے یہ دیکھ کر اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم انہیں مہلت نہ دو بلکہ ان پر ٹوٹ پڑو، آخر تمہارے مقابلے کے لیے تو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تو تمہاری امداد فرمائیں گے۔ یاد رکھو بہشت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے اس زور سے تکبیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی کہ شجر حجر اور چہار پایوں نے اس کا جواب دیا اور تکبیر کے بعد فوراً حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے حملہ کرنے والے اکرمہ بن ابی جہل تھے اور اس کے بعد سہیل بن عمرو، پھر زحاق بن ابو سفیان نے حملہ کیا اور آپ نے للکار کر پکارا۔ ان کے بعد مہاجرین و انصار حملہ آور ہوئے اور آخر دونوں لشکر مل گئے۔ تلوار نیزہ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اثناء جنگ میں نے ایک رومی سوار کو جو بہت بڑے ڈیل ڈول کا تھا دیکھا کہ وہ لشکر کے یمین و یسار میں گھوڑا دوڑاتے پھرتا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ سپہ سالار افواج روم یہی شخص معلوم ہوتا ہے، حالانکہ لڑائی کی وجہ سے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بزدلی چھا رہی تھی اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسم ہونے کی وجہ سے مست اور غضبناک اونٹ کی طرح پھر رہا تھا۔ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے نیزے کو اس کی طرف بڑھایا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا گھوڑا پیچھے ہٹا۔ میں نے فوراً نیزہ روک لیا، یہ دیکھ کر کہ اس پر میرے متعلق یہ وہم سوار ہوا کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ علیحدہ کر کے تلوار سونپ کر اس کے نیزے پر ماری، جس کی وجہ سے اس کے نیزے کا پھل کٹ کر گر گیا اور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاٹھی جیسی چیز رہ گئی۔ میں نے ایک دوسرا تلوار کا ہاتھ مارا۔ خدا کی قسم مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی تلوار ایک پتھر پر مار دی۔ اس کے جھنکار کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تلوار نہ ٹوٹ گئی ہو، مگر بات دستور باقی تھی اور خدا کا دشمن شدت ضرب سے مذبوح تھا۔ میں نے ایک اور ہاتھ مارا اور اس کے شانہ کی رگ کو کاٹ کر دو کر دیا۔ آخر حریف گر پڑا اور میں نے اس کی زرہ اتار لی۔ مشرکین نے جس وقت اپنے سپہ سالار کو گرا اور مرا ہوا دیکھا گھبرا گئے اور مسلمان چستی اور چلاکی کے ساتھ ان کو قتل کرنے لگے۔ زحاق بن ابو سفیان اور حارث بن ہشام کو شاباش ہے جو محض خوشنودی خدا کے لیے لڑ رہے تھے، اثناء جنگ میں ایک سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ بہت سے مشرکین قتل ہوئے، اکثر گرفتار کر لیے گئے۔ بہادران اسلام جمع ہوئے اور مال غنیمت اکٹھا کر کے آپس میں کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر کا حال نہ معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی آیا زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے۔ بعض نے کہا کہ قتل ہو گئے، ایک نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ گرفتار ہو گئے۔ بعض نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہوگا عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے اچھا ہی کیا ہوگا۔ ایک نے کہا کہ اگر عبداللہ بن عمر ہمارے ساتھ ہاتھ سے جاتے رہے تو یہ تمام فتح ان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ان کی یہ سب گفتگو ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ جس وقت تمام گفتگو سن چکا تو میں نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنے علم کو ہلاتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ جس وقت مسلمانوں نے میرا علم ہلتے ہوئے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کہ اے امیر آپ کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میں سپہ سالار کفار کے مقابلے میں مشغول تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے دعائیں دی اور کہا کہ یہ فتح اور نصرت تمام آپ کی برکت کا نتیجہ ہے اور اللہ خدا مند نے آپ کی ہی بدولت یہ فتح عطا کی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں بلکہ آپ حضرات کی ہی خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے تمام مال غنیمت جس میں گھوڑے اسلحہ اور مال تھا جمع کیا اور 600 قیدی گرفتار کیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے کل 7 آدمی شہید ہوئے تھے، جن میں سراقہ بن عدی، نوفل بن عامر، سعید بن قیس، سالم مولا عالم بن بدر، عبداللہ بن خویلد المازنی، جابر بن راشد الحضرمی، اوس بن سلمت الحوازنی۔ مسلمانوں نے ان کی لاشوں کو سپرد خاک کر دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لشکر شاداں اور حضرت عمرو بن عاص کی فوج کی طرف لوٹا اور پہنچ کر آپ سے تمام سرگزشت بیان کی۔ آپ سن کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت و نصرت پر شکریہ ادا کیا۔ آپ نے قیدیوں کو بلا کر دریافت کرایا آیا تم میں سے کوئی شخص عربی جانتا ہے؟
شام کے 3 آدمی عربی زبان جانتے تھے، انہوں نے اقرار کیا۔ آپ نے ان سے ان کے لشکر اور سپہ سالار کے متعلق چند باتیں دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ اے گروہ عرب، روبیس کو ہرکل نے 1,00,000 فوج دے کر آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کسی شخص کو علا میں داخل نہ ہونے دے۔ روبیس نے اس شخص کو جس سے آپ حضرات کا مقابلہ ہوا ہراول بنا کر آپ کی طرف بھیجا تھا۔ روبیس کی فوج بہت جلد راتوں رات پہنچا چاہتی ہے، اور چونکہ روبیس مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلے کے لیے فرد واحد ہے، اس سے بہتر فنون حرب میں اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، لہذا وہ تمہیں سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا مجھے امید ہے کہ باری تعالیٰ اس کے ہمراہی کی طرح اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، مگر کوئی شخص اسلام نہ لایا۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا رومی لشکر بدلہ لینے کے لیے چل دیا ہے، ان قریب شام تک پہنچا جاتا ہے۔ ان قیدیوں کو چھوڑنا گویا اپنے سر پر بلا لینا، لہذا ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے مسلمانوں کو آواز دے کر کہا تیار ہو جاؤ، میرا گمان غالب ہے کہ دشمن تمہاری طرف چل دیا ہے، اور اگر وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم جنگ میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان پر وسعت میدان تنگ کر دیں گے۔ اگر نہ آیا تو ان کی قوت گھٹ جائے گی، اور اگر ہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلے تو مجھے کامل امید ہے کہ خداوند ہمیں دشمن پر جیسا کہ ابھی کیا ہے فتح یاب فرمائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بہتر اور اچھے ہی کی امید رکھنی چاہیے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات ہم نے اسی جگہ پڑاؤ رکھا، صبح کو کوچ کیا تو تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے لشکر آتا ہوا دکھائی دی۔ 9 سلیبیں تھیں، ہر سلیب کے متعدد 10,000 سوار تھے۔ جس وقت دونوں لشکر قریب ہوئے تو ہم نے روبیس کو دیکھا کہ ایک مست ہاتھی کی طرح اپنی فوج کی ترتیب دے کر اپنے لشکر کو جنگ پر آمادہ کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ پر ضحاک بن ابو سفیان اور میسرہ پر سعید بن خالد کو مقرر کیا، اور ساق پر حضرت ابو دردہ کو کھڑا کیا۔ آپ خود کلب پر مہاجرین و انصار کے ساتھ رہے، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کی تلاوت کے لیے فرمایا اور کہا یاد رکھو خداوند تعالیٰ تمہیں ایک نیک کام میں آزماتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم بلاؤں پر صبر اور ثواب کی طرف رغبت اور جنت کی خواہش کرو۔ اس کے بعد آپ نے طریقہ حرب پر صف بندی کی۔ روبیس نے دور سے ہمارے لشکر پر ایک نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ ایسے طریقہ سے ترتیب اور صف بندی کی گئی ہے کہ باغ سے باغ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی ہے، اور گویا کہ تمام فوج ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ہر لشکری قرآن شریف پڑھتا ہے، ان کے گھوڑوں کی پیشانی سے نور چمکتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے مسلمانوں کی فتح اور اپنی عظیمت اور عجز کا پتہ لگا لیا، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا کہ میرے تمام لشکر کے دل میں میری طرف سے مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے مسلمانوں کے لشکر کا انتظار کیا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور خود کا تکبر جاتا رہا۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ لشکر اسلام میں سے سب سے اول جو شخص لائی کے نکلا وہ سعید بن خالد بن سعید یعنی حضرت عمرو بن عاص کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے نکل کر حل من مبارز کا نعرہ لگایا اور زور سے چلا کر کہا کوئی ہے جو مشرکین میں سے میرے مقابلے کے لیے آئے؟ پھر خود ہی دشمن کے میمنہ و میسرہ پر حملہ کر دیا، بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑ دیا۔ پھر دوبارہ حملہ کیا، صفیں چیر ڈالی، تمام لشکر میں ہلچل مچا دی۔ آخر دشمنوں نے مجتمع ہو کر آپ پر حلہ بول دیا اور آپ شہید کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو سخت رنج پہنچا، اور خصوصاً حضرت عمرو بن عاص کو بہت بڑا ملال ہوا۔ آپ نے کہا افسوس صد افسوس، واللہ سعید تم نے رائے خدا میں خوب جاں فروشی دکھلائی۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا بہادروں تم میں سے کون سا بہادر ہے جو میرے ساتھ اس حملہ میں جو میں اب کرنے والا ہوں شریک ہو، تاکہ میں اپنی قسمت آزمائی کر سکوں اور سعید بن خالد کا حال جہاں وہ گئے ہیں جا کر دیکھوں۔ ضحاک بن ابو سفیان، ذوالقلع حمیری، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن حشام، معاذ بن جبل، ابو دردہ، عبداللہ بن عمر، وسید بن وارم، نوفل، سیف بن عباد الحضرمی، سالم بن عبید اور مہاجرین اہل بدر وغیرہ سب رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم 70 جوان تھے، ہم نے اس زور سے حملہ کیا کہ ہم دشمن کے قریب پہنچ گئے، مگر چونکہ وہ ایک لوہے کے پہاڑ معلوم ہوتے تھے انہوں نے ہمارے اس حملہ کی کچھ پرواہ نہ کی۔ جس وقت ہم نے ان کے اس استقلال کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے چیخ کر کہا کہ ان کی سواریوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ اس کے سوا ان کے ہلاکت کی کوئی دوسری تدبیر نہیں۔ چنانچہ ہم نے ان کے گھوڑوں کے پیٹ میں نیزے گھونپ دیے،
جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے گرے اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے بھی حملہ کا جواب دیا، بلکہ تمام افواج اسلام پل پڑی۔ ہماری فوج ان کے لشکر میں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ پر سفید نشان۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اشار جزیہ بھی نہ پڑھ سکے۔ اس قدر گمسان کی لڑائی تھی کہ ہم حملہ کر رہے تھے مگر ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہماری ضرب کسی مسلمان پر پڑتی ہے یا کسی کافر پر۔ مسلمان برابر بڑھتے رہے اور حالانکہ ان کی فوج بہت تھوڑی تھی مگر بڑی ثابت قدمی سے لڑے۔ انہوں نے اپنا کام خدا کے بھروسہ اور اس کی قدرت کے سپرد کر دیا۔ مسلمانوں کا ہر ایک سپاہی ہاتھ سے تلوار مارتا تھا اور دل سے، اے اللہ امت محمد کو ان لوگوں پر جو آپ کے ساتھ دوسرے کا شریک کرتے ہیں فتح دے، یہ پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ زوال کے وقت تک لڑائی برابر ہوتی رہی، ہوا چل رہی تھی اور فوجیں لڑ رہی تھی۔ مجھے جو دعا رسول اللہ نے سکھائی تھی میں اسے پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے سوان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا تو اس میں چند دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان میں سے بہت سے سوار سفید لباس سب نشان لیے ہوئے جن کی نوکیں چمکدار تھیں نکلے۔ ایک منادی فتح کی بشارت دے رہا تھا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی طرف سے تمہارے پاس مدد پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ قسم رب کعبہ کی کہ تھوڑی سی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ رومی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ منادی نے فتح کی آواز دی۔ مسلمانوں کے گھوڑے چونکہ دشمن کے گھوڑوں سے زیادہ تیز رو اور تیز بھاگنے والے تھے، اس لیے فلسطین کی لڑائی میں ہم نے 10,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ قتل کر دیے۔ رات تک ہم نے ان پیچھا کیا۔ حضرت عمرو بن عاص کو اس فتح سے بہت خوشی ہوئی اور چونکہ مسلمانوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا اور اب تک مسلمان واپس نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کا دل ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ حضرت عمرو بن عتاب کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت عمرو بن عاص کو دیکھا کہ علم آپ کے ہاتھ میں تھا اور نیزہ شانے پر ڈال رکھا تھا۔ اب ہاتھ ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جو شخص میرے پاس لوگوں کو لوٹا لائے گا اللہ جل شانہ اس کے گمشدہ کو اس کے پاس لوٹا لائے گا۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ اہل عرب واپس آئے، آپ نے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ کہتے جاتے تھے کہ جنہوں نے باری تعالیٰ کی رضا کی طلب میں محنت مشقت اٹھائی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ کیا آپ لوگ یہ فتح جو اللہ نے عنایت فرمائی تھی کافی نہیں سمجھتے جو آپ نے دشمن کا تعاقب کیا؟ مسلم نے جواب دیا، ہمارا مقصود اس تعاقب سے غنیمت نہیں تھا بلکہ جہاد تھا۔ بہرحال جب مسلمان واپس آئے تو انہیں کوئی فکر اور کسی قسم کا غم نہیں تھا، مگر جس وقت ایک نے دوسرے کو دیکھنا شروع کیا تو 130 آدمی مفقود الخبر معلوم ہوئے، جن میں سیف بن عبد الحضرمی، نوفل بن دارم، سالم بن رویم، اسب بن شداد اور بعض یمنی اور بعض مدینہ طیبہ کے لوگ تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کو ان کے مفقود الخبر ہونے کا سخت رنج ہوا۔ آپ نے کچھ دل میں غور کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اور اے عمرو تو اس کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد لڑائی کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تھی، اذان اور تکبیر کے ساتھ آپ نے ان کو ادا فرمایا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کے پیچھے جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز پڑھی، بلکہ لوگ چونکہ تھک رہے تھے اس لیے اکثر نے اپنی اپنی قیام گاہ پر ادا کی۔ مال غنیمت بھی بہت کم جمع ہوا اور خیموں میں پڑھ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص نے اذان پڑھی، اس کے بعد نماز پڑھائی اور حکم دیا کہ مال غنیمت جمع کیا جائے اور شہیدوں کے لاشیں میدان جنگ میں اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے لاشوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر جمع کیا۔ 130 شہید جمع کیے گئے۔ حضرت سعید بن خالد کی لاش بھی تلاش کی گئی مگر باوجود تلاش کے نہ ملی۔ حضرت عمرو بن عاص نے خود تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک جگہ سے دستیاب ہوئی جو گھوڑوں کے سموں سے اس قدر راندی گئی تھی کہ تمام ہڈیاں چور اور سارا چہرہ پاش پاش ہو رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا، اے سعید، خداوند ارحم الراحمین تم پر رحم فرمائے، میں نے اللہ جل شانہ سے وعدہ کیا تھا اور تم نے اس وعدہ کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بھی شہداء کی لاشوں میں شریک کر دیا، دفن کرنے کا حکم دیا اور تمام مسلمانوں نے شہداء کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ نے غنیمت کے متعلق حکم دیا، تمام مال آپ کے پاس حاضر کیا گیا۔ آپ نے فتح جنگ کی خبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لکھی اور یوں اس جنگ کا اختتام ہوا۔ اللہ حافظ۔